السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان دبئی سے۔ ناظرین، یہ جو ولاگ میں بناؤں گا یہ ایک حکایت میں مبنی ہے۔ بہت پرانے زمانے کی حکایت ہے جو ہمیں تاریخوں میں ملتی ہے، کتابوں میں ملتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات بھی کی۔ تو اس کا جو میں ٹائٹل جو میں نے میرے ذہن میں جو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا ٹائٹل اس واقعے کا، حکایت کا مطلب یہ واقعہ ہے اور سچا واقعہ، اور اس کا جو ٹائٹل مجھے ٹھیک لگا ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے، یا میں اس میں جو ٹائٹل مینشن کروں گا، زندگی اور امید۔ اور امید زندگی ہے، زندگی کا دوسرا نام امید ہے، تو اس کو میں کہوں گا امید اور زندگی۔ تو یہ پرانا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا ملک تھا، بادشاہ کی حکومت تھی، تو وہاں پہ ایک کسی بندے نے ایک سنگین جرم کیا، جس کی اس بادشاہ نے، کیونکہ ون مین شو تھا، آج کل ہماری طرح یہ عدالتیں اور یہ وکیل اور یہ کرپٹ سسٹم ہمارے ملک میں، اپنے ملک کی بات کروں گا میں، اپنے ملک کے لیے ہماری جان قربان، لیکن جب کہیں ذکر ہوتا ہے، ہم جب اچھے اچھے نظام دیکھتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، یہاں پہ میں مینشن کرتا جاؤں، اور میں ضرور مینشن کروں گا، مجھے الحمدللہ یہاں پہ 7واں سال ہے۔ ویسے میں 84 سے آ رہا ہوں یہاں پہ، فروٹ ایکسپورٹ شروع کیا تھا میں نے دبئی، پہلا شپمنٹ دبئی سے کیا تھا، اور 84 سے آ رہا ہوں، آنا جانا رہا، میں آگے بھی یورپ وغیرہ جاتے تھے، تو مجھے رشک آتا ہے، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی سیف کنٹری میں بیٹھا ہوں، ہماری فیملی یہاں پہ محفوظ ہے، ہمارے بچے یہاں محفوظ ہیں، ہمارا بزنس محفوظ ہے، ہم محفوظ ہیں، کوئی یہاں پہ پرابلم نہیں ہے الحمدللہ، اور ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، یو اے کے لیے، دبئی کے لیے، اور یہاں پہ سسٹم کے لیے ہم 110% محفوظ ہیں، اور یہاں پہ نظام ہے، یہاں پہ چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ ود ان نو ٹائم، آئی ریپیٹ ود ان نو ٹائم، وہ کوئی کرائم کرنے والا ہو، کوئی بھی واقعہ کرنے والا ہو، وہ قابو آ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور اس کی ایک ہیئرنگ، 2 ہیئرنگ، اس کو آپ کہہ لیں ہفتہ 10 دن، ود ان منتھ، اس کو جو بھی اس نے کیا ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اس نے کیا اس کو اس کی سزا ملتی ہے، سزا مل جاتی ہے۔ ہماری طرح وکیلوں کا ٹیکٹس، ایک چھوٹا مقدمہ ہو یا بڑا مقدمہ ہو، اس کو چلا کے، محاورہ شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جو ہے نا، وہ دادا کی مثال بنی ہے، ایک دادا نے کیس کیا عدالتوں میں، اور دادا صاحب تو اوپر چلے گئے، اور اس کا جب پوتا جوان ہوا، پوتا جب بوڑھا ہو گیا، دادے کی عمر کو پہنچا، تو وہ اس کے کیس کا فیصلہ ہوا، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا، مطلب اس کے حق میں نہیں ہوا۔ تو معذرت کے ساتھ ہماری دعا ہے، ہمارا ملک، ہماری جان قربان، لیکن ہمارا نظام، کرپٹ نظام، خاص طور یہ جو عدلیہ ہے، وکلا ہے، پولیس ہے، غریب آدمی کے لیے، ہم عام آدمی، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ ایک بادشاہ کی حکومت تھی، بادشاہ ہوتا ون مین شو، آرڈر از آرڈر، جو کہہ دیا ہو گیا۔ اس نے کوئی سنگین جرم کیا، کسی انسان نے، کسی بندے نے، تو وہ اس کو سزا دی گئی، بہت سخت قسم کی، سمجھے اس کو عمر قید کی سزا دی گئی، عمر قید کی سزا دی، تو وہ اس کو جو بادشاہ کے سامنے اس کو سزائیں ہوتی تھیں، بادشاہ سامنے ہوتا تھا، جو مجرم ہے وہ سامنے ہوتا تھا، تو اس کو بہت وہ گڑ گڑانے لگا، وہ جو آدمی جس کی میں بات سنانے جا رہا ہوں، جو بات سنا رہا ہوں، وہ ایجڈ آدمی تھا، تو وہ رونے لگ گیا، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے مجھے پوری لائف ٹائم کی سزا دے دی ہے، عمر قید جسے کہتے ہیں، اور وہ بادشاہ کے دل میں اس کے رونے سے، اس کی ساتھ فیملی بھی تھی، اس کے رونے سے اس کو ترس آ گیا کہ چلو میں تمہیں سزا تمہاری، میں اس کا آلٹرنیٹ کرتا ہوں۔ تو آلٹرنیٹ اس نے یہ کیا، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، تو اس کے ذہن میں جو آئی، کہتا ٹھیک ہے تمہاری یہ عمر قید تو ہے،
لیکن میں تمہارے ساتھ ایک کام کرتا ہوں، وہ اگر کام میں تم بچ گئے تو پھر تمہاری عمر قید کی بجائے تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کوئی بہت بڑا سنگین جرم کو قتل وغیرہ کا نہیں تھا، لیکن تھا کوئی سنگین جرم کے قریب قریب۔ تو اس نے بادشاہ نے، تو کہ وہ ون مین شو تھا، اور بادشاہ اس وقت کے انصاف کی بہت کہانیاں، بہت قصے ملتے ہیں کہ وہ بادشاہ انصاف کرتے تھے، اسی لیے ان کی سالوں سال حکومتیں چلتی تھیں۔ تو غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن کہ موسٹلی وہ انصاف کرتے تھے۔ تو وہ جو بادشاہ کے ذہن میں جناب جو ترکیب آئی، بادشاہ کے ذہن میں ترکیب یہ آئی کہ سردیوں کا زمانہ تھا، سردیوں کی رات تھی۔ اس نے کہا جی رات کو تمہیں دریا کنارے پانی کے اندر، جس میں آپ سمجھ لیں کہ آدھا وہ پانی کے اندر تھا، سپاہیوں کو اس نے حکم دیا۔ پہلے تو اس نے اس کو سجیشن دی، بادشاہ نے اس کو یہ اپنا جو پلاننگ تھی وہ پیش کی اس مجرم کو معاف کرنے کے عوض، کہ تم ساری رات، تمہیں یہ میرے سپاہی جو ہیں ساری رات تمہیں اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی کے اندر ننگا بغیر کپڑوں کے کھڑا کریں گے، اور تم صبح جب تک سورج نہیں نکلتا، اگر تم صبح وہاں پہ اس پانی کے اندر رہے اور تم بچ گئے تو تمہاری سزا جو معاف کر دی جائے گی۔ اچھا، اس بندے نے، چونکہ اسے ساری عمر کی سزا مل رہی تھی، عمر قید مل رہی تھی، اس نے جناب ہنسی خوشی اس کو ایگری کر لیا بادشاہ کے سامنے، اور بڑا شکر ادا کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیا ہے، میرے ساتھ بہت، میری فیملی کے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ تو اس وقت شام کا ٹائم تھا، تو جب رات ہوئی، بادشاہ کے جو وہ نظام تھا، اس کا جو سپاہی تھے، انہوں نے جس کو پکڑا ہوا تھا، وہ اس کو لے کے رات کے ٹائم، جیسے رات ہوئی تو وہ پرانا زمانہ تھا، وہ رات کے 12 بجے تک رات نہیں ہوتی تھی کہ ابھی رات ہے، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ تو وہ شام جیسے ہوئی، سرے شام اندھیرا ہو گیا، تو وہ دریا کنارے اس کو ٹھنڈا پانی، اور سردیوں کا دن دریا کنارے اس کو لے گئے۔ اور بادشاہ کا دوسرا حکم تھا کہ وہ جو اس کے سپاہی تھے 2 یا 4 یا جس کی ڈیوٹی لگی، وہ جو پانی میں بندہ کھڑا کرنا تھا ننگا بغیر کپڑوں کے، اس کے سامنے کہیں دور ہٹ کے اس کو انہوں نے چوکیداری کرنی اس کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ غرض یہ کہ شام کو، جب شام کا ٹائم ہوا، ان سپاہیوں نے اس بندے کو وہاں پہ لے گئے، اور انہوں نے جناب اس کو کھڑا کر دیا، کپڑے اتار کے ننگا کھڑا کر دیا۔ دریا کا، جیسے یہ دریا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کنارے سے تھوڑا اسے اندر کر کے، تو دریا کافی چوڑا تھا، تو دریا کے دوسرے کنارے کی طرف اس کا منہ کر کے اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا، اور پچھلی بیک سائڈ پہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، جو تاریخ میں ملتا، جو کتابوں میں ملتا، جو میں نے پڑھا، خیمہ لگایا۔ تو اس خیمے کے اندر جو اس کے 2-4 جو اس وقت کے گن مین کہہ لیں، جو باڈی گارڈ کہہ لیں، سپاہی کہہ لیں، وہ کھڑے رہے۔ اچھا جناب، اس کو کھڑا کر دیا، اس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو خیمے والے جو تھے وہ تو ظاہر ہے ایک آدمی، اس زمانے میں سسٹم تھا کہ 4 لوگ ہیں تو 3 آدمی سوتے تھے، ایک ان کی چوکیداری کرتا تھا۔ تو وہ جو 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے وہ سو گئے، ایک آدمی چوکیداری کرتا رہا۔ انہیں تو یہ 100% پتہ تھا، جس نے آرڈر دیا بادشاہ نے، اور یہ جو لانے والے اس سے جو لا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو وہ تو اسے انڈرسٹوڈ تھا، کہہ بھی رہے تھے کہ یہ تو بچے گا تو تمہاری چھٹی ہوگی نا۔ تو 100% یقین تھا کہ یہ صبح زندہ نہیں رہے گا۔ عام حالات میں آپ دیکھ لیں، سردیوں کا زمانہ اور دسمبر کا، آپ ہمارے اپنے ملک کی بات کر لیں، کسی دریا میں اس کو کھڑا کر دیں تو نارمل نہیں بچے گا، جو نارمل انسان ہے۔ غرض یہ کہ وہ بندے جو تھے، گن مین، اس کے جو گارڈ تھے، جو بھی تھے، چوکیدار تھے، وہ سو گئے اور ایک جاگتا رہا۔ تو ساری رات وہ بندہ کھڑا رہا، اور اس کا جو کہانی کا اگلا اینڈ جو ہے ٹرن لیتا ہے، تو رات گزر گئی، اور صبح جب ہوئی، سورج نکلا، اذان کی آواز آئی، سورج نکلا، تو گھبرا کے اٹھے جو چوکیدار تھے، اور جو جاگ رہا تھا وہ بھی شاید سو گیا ہوگا۔ ظاہر انہوں نے کہا تھا یہ 2-4 گھنٹے میں مر جائے گا۔
अच्छा, जब बादशाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने उसको सुबह देखा रोशनी होने पे, तो वो बंदा जिंदा था। हैरान कुन हद तक वो हैरान हुए, लेकिन पीछे बादशाह का हुक्म था कि इसको मर गया तो दफना देना, इनके वरसा के हवाले कर देना। अगर उनको दूसरा अल्टरनेट दिया ही नहीं बादशाह ने कि मर गया तो इसके दुश्मनों के हवाले, सॉरी इसको फैमिली के हवाले कर देना। तो वो उन्होंने जब देखा ये बंदा ज़िंदा है, वो जनाब उन्होंने बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसको कपड़े पहनाए और बादशाह के सामने दरबार में, सुबह जब दरबार लगा तो दरबार में उसको ले आए, बादशाह के सामने दरबार में। एक चाय भी साथ पी, चाय हो जाए। तो जनाब बादशाह उसको देख के, जब बादशाह आया दरबार में, जो दरबार का सिस्टम था पुराना, मुजरिम या जो भी मिलने वाले दरबारी पहले आते थे, बादशाह सलामत एंड पे आता था। फिल्मों में हमने, ड्रामों में देखा है, बा अदब, बा होशियार, इस तरह के जो कोई उसके आवाज़ें लगाने वाले, नकारा कहने वाले। और जब बादशाह ने आके देखा वो बंदा सामने खड़ा है और वो इस तरह बा अदब, बा मुलाजा, होशियार खड़ा है, और बादशाह ने देखा अपने वज़ीरों को, वो वज़ीर भी परेशान, और जो बादशाह सलामत थे वो भी परेशान, और जो उसको जो लाने वाले थे वो भी परेशान। अब वो बादशाह ने उससे कहा, ठीक है जी, मैं तुम्हें अपने वादे के मुताबिक, मैं अपने वादे से फिरूंगा नहीं, तो मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन तुम्हें ये मुझे बताना पड़ेगा कि तुम ज़िंदा कैसे रहे। तो उस बंदे ने, जो सारी रात उसमें ठंडे पानी में, ठंडी दरिया का बर्फ़ वाला पानी था, बर्फ़ जैसा ठंडे पानी में सारी रात खड़ा रहा, उसने कहा जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। उसने कहा जी, मैं जब इन्होंने मुझे नंगा किया, खड़ा किया दरिया में, आधा में मेरी टांगें अंदर थी पानी के अंदर, आधा मेरा तन बाहर था, तो इस किनारे पे जो ये मेरे पीछे थे, तो मुझे दरिया के उस किनारे पे, एक बिल्कुल किनारे के ऊपर एक मुझे झुग्गी नज़र आई। किसकी थी मुझे नहीं पता, कि झुग्गी नज़र आई, लेकिन उस झुग्गी के अंदर एक दिया जल रहा था। उस ज़माने में दिए होते थे, वो लालटेन कह लें या दिया था, वो कोई बल्ब नहीं था, कोई बड़ी लाइट नहीं थी, दिया जल रहा था। तो मैंने एक तो अपने अल्लाह पाक से मदद मांगी, और दूसरा मैं उस दिए को देखता रहा, और दिए की उसे बज़ाहिर तो एक कॉमन सेंस में ये बात नहीं लगती कि दरिया के उस किनारे एक दिया हो और उसको इसकी हिद्दत मिले, यहाँ पे इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन चूँकि बात हो रही है वो हिकायत की, और वो सच्ची हिकायत है, उसने उस दिए को देखना शुरू कर दिया, उस पर नज़र टिका ली, और अपने आप को थोड़ा सा हरकत देनी शुरू कर दी, और दिल में, अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि ये दिया जल रहा है, ये मुझे हिद्दत देगा, और मैं चंद घंटों बाद, अब वो 8 बजे 9 बजे उसको खड़ा किया होगा, तो उसने उम्मीद लगानी शुरू कर दी कि मैं चंद घंटों बाद ये रात ख़त्म हो जानी है और दिन चढ़ जाना है, और मेरी माफ़ी हो जानी है, और मुझे ये छोड़ देंगे। और वो कहता है इसी चक्कर में उस दिए की उम्मीद, उस दिए को देखना, अपने आप को हरकत करना, आपके अंदर जो है ना, उसने जोश दिलाया अपने अंदर, अपने आप को जोश में रखा, अपने आप को उम्मीद में लगा लिया। तो वो कहता इस वजह से मैं सुबह तक मैं ज़िंदा बच गया, उसने अपनी वजह बता दी। तो इससे नाज़रीन सबक ये मिलता है कि उम्मीद, जो मैंने टाइटल बताया है, उम्मीद का दामन किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद आखिरी दम तक जो है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए, वो दिया ज़िंदा रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें रिसेंटली मेरे 1-2 दिन का एक वाक़या है। हमारे एक अज़ीज़ हैं, यहाँ पे उन्होंने फैमिली के साथ जाना था पाकिस्तान जाना उन्होंने प्लान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा रहे। अच्छा, वो मेरे साथ वो बात कर रहे हैं, अंकल ये छोटी ईद तो पहले की बात है, काफ़ी दिन पहले प्लान की, अंकल छोटी ईद पे हम जाएंगे, ईद उल फितर पे जाएंगे, और ये इतनी मुझे छुट्टियां मिल रही हैं, इतने मुझे मैं साथ में ला लूँगी छुट्टियाँ, और जनाब हम अपने माँ बाप को मिल के आएंगे।
اب اس وقت کرونے کے حالات، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، کرونے کے حالات جو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ورسٹ ہونے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن دنیا کی کیلکولیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے جس ملکوں کے لیے اس نے کی، امریکن انسٹیٹیوٹ ہے، تو ہماری اللہ سے امید ہے، اللہ سے مدد ہے۔ لیکن اگر لاپرواہی کی طرف دیکھیں، ہماری قوم کی لاپرواہی کی طرف دیکھیں، انڈیا میں جو لاپرواہی ہوئی ہے اس کا رزلٹ دیکھیں، دعا ہے، لیکن دعا خالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل نہیں ہوتا، یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے۔ تو وہ اس نے پوسٹ پون کر دیا، میں چھوٹی عید پہ نہیں جاؤں گی۔ اب اس نے آج کل 2 دن پہلے مجھ سے دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا انکل چھوٹی عید پوسٹ پون ہو گیا۔ اب اس نے اگلی عید پہ وہ دیا اپنا جلا لیا بڑی عید کے لیے کہ میں انکل اب جو بڑی عید پہ جائیں گے اور بڑی عید پہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے نا میری 4 چھٹیاں جہاں پہ دبئی میں ہونی ہیں اور 2 میں ساتھ ملا لوں گی، مطلب یہ پلاننگ، وہی جو بندہ رات کو ننگا کھڑا رہا پانی میں، وہ پلاننگ کرتا رہا کہ یہ دیا جل رہا ہے اور میں بھی ہوں اور میں صبح ہونے والی ہے، بس صبح ہوئی اس چکر میں صبح ہو گئی۔ تو یہ 2 مثالوں کا جو مقصد ہے کہ زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، نا امیدی، اللہ پاک کا قرآن میں بھی فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی سٹیج پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی انسان ہے یہ اپنی امید کا دیا جلاتے رہنا چاہیے۔ اور میں یہ اس پہ اب اپنی ویڈیو ختم کروں گا کہ زندگی جو ہے وہ امید ہے، اور امید جو ہے وہ زندگی ہے۔ میرا ویڈیو اچھا لگے مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کا خیال کریں۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔